السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو کچھ نفلی نمازوں کے بارے میں بتلانے لگا ہوں کہ نوافل آپ علیہ السلام نے کس طرح ادا کیے اور نفلی نمازیں کس وقت پڑھنی چاہیے اور کس طریقے سے پڑھنی چاہیے، افضل طریقہ کون سا ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ چند نفلی نمازیں ہیں جو اہل تقوی کے لیے بہت اچھی ہیں، کیونکہ انہیں قائم کرنے سے قرب الہی، حب الہی حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رضوان حاصل ہوتا ہے، اور احادیث میں ان کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ لہٰذا چند نفلی نمازوں کا میں ذکر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حافظ باسط وظائف اینڈ ٹپس۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹس میں لازمی اس کے متعلق پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی مثبت جواب دیا جائے گا۔ تہجد کے معنی ہے نیند کو ترک کرنا، چونکہ یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد انسان سو جاتا ہے، اس کے بعد جب اٹھتا ہے تو تب یہ نماز پڑھی جاتی ہے، ترک نیند کو چھوڑنا، تو اسی وجہ سے اس کا نام اس کو تہجد کہا گیا ہے۔ 5 نمازوں کے علاوہ جو کہ فرض ہیں ہمارے اوپر، ان کے علاوہ نماز تہجد کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز تہجد پڑھو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ کار تھا۔ رات کا قیام قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، رضوان خداوندی کا ذریعہ ہے، حب الہی کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے برائیاں ختم ہوتی ہیں اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس کی کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہیں۔ اللہ کے خاص بندوں کی یہ محبوب نماز ہے۔ اس نماز میں طویل صورتیں پڑھنا سنت ہے۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، اس میں آیا ہے کہ اس کو پڑھنے والے کی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، مثلا اس کا مثال اس طرح ہے کہ انسان پہلے برے کام کرتا تھا، تو جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے روٹین کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات اتنے اچھے ہوں گے کہ وہ برے کام آہستہ آہستہ چھوڑ دے گا۔ اور نمبر 2 اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ صغیرہ جو سے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، البتہ گناہ کبیرہ جو سے ہوتے ہیں وہ معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اگر وہ حقوق اللہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی پڑے گی، تب جا کے وہ معاف ہوں گے۔ اگر حقوق العباد ہوں گے تو جس بندے کی اس نے گستاخی کی ہے یا جس کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے یا جس بندے کے متعلق اس نے برا بھلا کہا ہے یا جو بھی اس نے گناہ کیا ہے، جب تک اس متعلقہ بندے سے توبہ یا معافی نہیں مانگ لیتا تو معافی نہیں ملے گی۔ ہاں، گناہ صغیرہ جو سے ہوتے ہیں وہ اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ نمبر 2، نماز اشراق۔ نماز اشراق وہ نماز ہے جو سورج کے 1-2 نیزے بلند ہو جانے پر پڑھی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر ذکر الہی کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا، یعنی کہ طلوع کو 20 منٹ گزر گئے، پھر 2 رکعت پڑھے تو اسے پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ! اس کی 2 رکعت ہیں، لہٰذا یہ نماز پڑھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، آج کل ہم اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں حج کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اس کے بعد بھی پتہ نہیں وہ ہمارا قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ پیسے خرچ کرتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، جاتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ تو یہ دیکھو 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد ذکر کریں، تو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، ذکر وغیرہ کریں۔ اس کے بعد جب اشراق کا ٹائم ہو جائے تو اشراق کی 2 رکعت نفل پڑھیں، تو پورے حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوگا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرما دیا، تو لازمی اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے
کسی عام بندے کی کہی ہوئی بات نہیں ہے کہ آپ یہ نماز پڑھو تو اس طرح ہوگا، یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، کیونکہ ہمیں تو عام بندہ بھی کہہ دینا یار تو یہ کام کر لے تیرا اس طرح ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم اس طرح کر لیتے ہیں، ہم اس چھوٹے سے بندے کی بات ماننے کو تیار ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے تو کیا ہی کہنے۔ سبحان اللہ۔ نماز چاشت، اس نماز کا وقت آفتاب بلند ہونے سے شری نصف النہار تک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ چوتھائی دن چڑھنے پر پڑھیں۔ اس کی کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہیں۔ اس نماز کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، ہمیشہ پڑھنے والے کے سب گناہ بخشے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اور اس کے واسطے جنت میں سونے کا محل ہوگا۔ نمبر 4، نماز اوابین۔ یہ نماز مغرب کی نماز کے فرض، سنت اور نوافل کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کی کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعات ہیں، مگر عام طور پر 6 رکعات پڑھی جاتی ہیں۔ نماز اوابین کی نسبت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے کہا کہ میں نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ علیہ السلام مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ نماز پڑھے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ نبیوں کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کے بعد 20 رکعت پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کروائے گا۔ یہ بھی لکھا ہے کہ جنت کے ایک دروازے کا نام اواب ہے، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ اے اللہ، جس نے میرے نام والی نماز پڑھی اس کو مجھ میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کی درخواست کو قبول کرے گا۔ تو اس سے بہتر ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ جنت کا دروازہ ہی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ اوابین کو پڑھنے والے کو میرے ذریعے جنت میں داخل فرمائے۔ یہ تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے اس بندے کے لیے، اس انسان کے لیے، اس میرے بہن بھائی کے لیے جو اوابین کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔